بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 205 ہے، جس کا عنوان ہے باب الایتار فی الاستنثار والاستجمار۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثْنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُ النَّاقِدُ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ جَمِيعًا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجمر أحدكم فليستجمر وترا وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص بھی تم میں سے استنجا کرے تو طاق عدد اختیار کرے، یعنی 3 یا 5 عدد، اور تم میں سے جب کوئی طہارت حاصل کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناک میں پانی ڈالے، پھر ناک کو جھاڑ دے، یعنی صاف کرے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں قتیبہ بن سعید بن جمیل بن طریف الثقفی، ثقۃ ثبت۔ دوسرے ہیں عمرو الناقد، جن کا مکمل نام ہے عمر بن محمد بن بکیر الناقد، ثقۃ حافظ۔ تیسرے ہیں محمد بن عبداللہ بن نمیر الحمدانی، ثقۃ حافظ فاضل۔ چوتھے ہیں سفیان بن عیینہ بن ابی عمران میمون الہلالی، ثقۃ حافظ فقیہ۔ اور پانچویں ہیں ابو الزناد، جن کا نام ہے عبداللہ بن زکوان القرشی، ثقۃ فقیہ۔ اور چھٹے ہیں الاعرج، جن کا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز، ثقۃ ثبت فقیہ۔ اور ساتویں ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مشہور صحابی ہیں، اور ان کا متعدد بار ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے نکات کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی خماسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں ابو الزناد سے مدنی راویوں کا تسلسل ہے، اور یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی اصح الاسانید ہے، اور اس میں تابعی سے روایت کر رہے ہیں، یعنی ابو الزناد اعرج سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ دونوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اذا استجمر احدکم کا مطلب ہے کہ نجاست کی جگہ کو چھوٹے پتھروں سے صاف کیا جائے۔ بعض لوگوں نے یہاں اس کا مطلب خوشبو استعمال کرنا لیا ہے، یعنی 3 خوشبودار چیزیں لینا یا 3 بار خوشبو لگانا، لیکن یہ درست نہیں، اور صحیح تر قول وہی ہے جو بیان ہوا ہے۔ حدیث میں فلیستجمر وترا، یعنی طاق عدد میں پتھر استعمال کرے، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے۔ حنفیہ کے نزدیک صفائی حاصل کرنا تو واجب ہے، لیکن پتھروں کا عدد مستحب ہے، کیونکہ سنن ابو داود کی روایت میں ہے کہ جس نے ایسا کیا اس نے اچھا کیا، اور جو نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں۔ شافعیہ کے نزدیک 3 پتھروں سے صفائی واجب ہے، اور 3 سے زیادہ طاق عدد میں کرنا مستحب ہے، جبکہ سنن ابو داود کی حدیث میں زائد الفاظ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص طاق عدد نہ کرے یا 3 سے کم پر اکتفا کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ یہ بات حنفیہ کے اس قول کی دلیل ہے کہ استنجا میں 3 پتھروں کی شرط لازمی نہیں، اور پتھر سے مراد یہاں ڈھیلے ہیں۔ ثم ینتصر سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ استنثار یعنی ناک سے پانی نکالنا، اور استنشاق یعنی ناک میں پانی ڈالنا 2 الگ الگ عمل ہیں، اور انتصار کا مطلب یہ ہے کہ استنشاق کے بعد ناک میں موجود پانی کو بلغم یا اس جیسی چیزوں سمیت باہر نکالا جائے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ اس حکم کا ظاہر وجوب پر دلالت کرتا ہے، لہذا جو فقہا استنشاق کو واجب کہتے ہیں، جیسے امام احمد، اسحاق، ابو عبید، ابو ثور اور ابن المنذر، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ استنثار کو بھی واجب کہیں، کیونکہ دونوں کا ذکر صیغہ امر کے ساتھ آیا ہے۔ جمہور فقہا کے نزدیک وضو میں استنشاق کا حکم وجوب کے لیے نہیں بلکہ استحباب کے لیے ہے، اس حدیث کی وجہ سے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا اور حاکم نے صحیح قرار دیا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے فرمایا فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللَّهُ، یعنی وضو کرو جیسے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے وضو کی آیت فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ کی طرف اشارہ کیا،
حالانکہ اس آیت میں استنشاق کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ استنشاق کا حکم وجوب کے لیے نہیں ہے بلکہ استحبابی حکم ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابن المنذر نے ذکر کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے استنشاق کے وجوب کے خلاف یہ دلیل دی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو نہیں جانتے جو استنشاق ترک کرنے پر وضو کو دوبارہ کرنے کا حکم دیتا ہو، حالانکہ استنشاق کا حکم حدیث میں صحیح سند سے ثابت ہے۔ یہ دلیل بڑی مضبوط ہے کیونکہ صحابہ کرام یا تابعین میں سے کسی سے بھی یہ بات محفوظ نہیں ہے کہ وہ استنشاق ترک کرنے پر وضو کے اعادے کا حکم دیتے ہوں، سوائے حضرت عطا کے، اور ان سے بھی ثابت ہے کہ انہوں نے بعد میں اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن حمام قال حدثنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر احاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم فليستنشق بمنخريه من الماء ثم لينتصر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی شخص تم میں سے وضو کرے تو اپنے دونوں نتنوں میں پانی ڈال کر صاف کرے، پھر اس کے بعد ناک کو جھاڑے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن رافع ابو عبداللہ النیسابوری ثقۃ عابد، دوسرے ہیں عبد الرزاق بن حمام الحمیری ثقۃ حافظ، تیسرے ہیں معمر بن راشد الازدی ثقۃ ثبت فاضل، چوتھے ہیں حمام بن منبہ بن کامل الابناوی ثقۃ۔ وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص وضو کرے تو ناک صاف کرے اور جو استنجا کرے تو وہ طاق عدد اختیار کرے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں یحییٰ بن بکیر التمیمی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں مالک بن انس امام دار الہجرہ، تیسرے ہیں ابن شہاب محمد بن مسلم بن عبید اللہ، اور چوتھے ہیں ابو ادریس الخولانی جن کا نام ہے عائذ اللہ بن عبداللہ۔ وبه قال حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا حسان بن ابراہیم قال حدثنا یونس بن یزید قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه وأبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله۔ اس اسناد کے رجال 9 ہیں۔ پہلے ہیں سعید بن منصور ابو عثمان الخراسانی ثقۃ، دوسرے ہیں حسان بن ابراہیم بن عبداللہ الکرمانی صدوق، تیسرے ہیں یونس بن یزید الایلی ثقۃ ثبت، چوتھے ہیں حرملہ بن یحییٰ التجیبی صدوق، اور 5ویں ہیں ابن وہب جن کا نام تھا عبداللہ بن وہب جن کا سابقہ باب میں بھی تذکرہ ہوا ہے۔ وبه قال حدثني بشر بن الحكم العبدي قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنصر 3 مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی نیند سے بیدار ہو جائے تو وہ ناک کو جھاڑے 3 مرتبہ، کیونکہ شیطان اس کے نتنوں میں رات بسر کرتا ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے قاضی ایاز رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ شیطان کا ناک میں رات گزارنا حقیقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ناک دل تک پہنچنے والے راستوں میں سے ایک ہے، اور نہ اس پر کوئی بندش ہے اور نہ کانوں پر۔ حدیث میں آیا ہے کہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اسی لیے جمائی کے وقت منہ بند رکھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ شیطان منہ کے ذریعے داخل نہ ہو۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ یہ بات استعارے کے طور پر کہی گئی ہو، یعنی ناک میں جو گرد و غبار اور رطوبت جمع ہوتی ہے وہ ایک قسم کی گندگی بن جاتی ہے جو شیطانی اثرات سے میل کھاتی ہے۔ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اس کی وضاحت یوں کی ہے کہ ناک میں بلغم اور گاڑی رطوبتوں کا جمع ہونا ذہنی سستی اور فکری خرابی کا سبب بنتا ہے، جس سے شیطان کے وسوسے اور ذکر و تدبر سے روکنے کا اثر زیادہ آسانی سے ہو سکتا ہے۔
اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں بشر بن حکم العبدی، جن کا مکمل نام یہ مذکور ہے، ثقۃ زاہد فقیہ۔ دوسرے ہیں عبدالعزیز الدراوردی، جن کا مکمل نام عبدالعزیز بن محمد بن عبید الدراوردی ہے۔ تیسرے ہیں ابن الہاد، جن کا نام ہے یزید بن عبداللہ بن اسامہ بن الہاد اللیثی، ثقۃ مکثر۔ چوتھے ہیں محمد بن ابراہیم۔ پانچویں ہیں عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ التیمی، ثقۃ فاضل۔ وبه قال وحدثنا اسحاق بن ابراہیم ومحمد بن رافع قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني ابو الزبیر انه سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجمر احدکم فلیوتر۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم الحنظلی، ثقۃ ثبت امام۔ دوسرے ہیں ابن جریج، جن کا نام تھا عبد الملک بن عبد العزیز، ثقۃ فقیہ فاضل۔ تیسرے ہیں ابو الزبیر محمد بن مسلم بن تدرس۔ چوتھے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، صحابی ابن صحابی ہیں۔ 70 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اس وقت ان کی عمر 94 برس تھی۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ 3 احادیث قبل گزر چکا ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فقہی اور تربیتی فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔